مصطفیٰ جان رحمان پہ لاکھوں سلام۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ادارہ تحقیقات امام احمد یوٹیوب چینل سے مجید اللہ قادری آپ کے سامنے حاضر خدمت ہے۔ ناظرین کرام، آپ جانتے ہیں کہ حج کا مہینہ بالکل قریب ہے اور دنیا بھر سے حجاج کرام جو ہے حج کا فریضہ ادا کرنے کے لیے رواں دواں ہیں۔ لاکھوں کی تعداد میں پہنچ گئے ہیں اور لاکھوں کی تعداد میں پہنچنے والے ہیں۔ اللہ رب العزت نے ہمارے اس دین اسلام کے اندر حج کو ایک فریضہ قرار دیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ہمارے دین کا 5واں رکن قرار دیا۔ حج زندگی میں مسلمانوں پر ایک دفعہ فرض ہے، یعنی اگر پوری زندگی میں اگر کوئی مسلمان ایک دفعہ بھی حج کر لیتا ہے تو وہ حج کا فریضہ انجام دے لیتا ہے، اگرچہ وہ ایک سے زیادہ کر سکتا ہے اور اگر جو استطاعت رکھتے ہیں وہ کر سکتے ہیں، تو اس لیے لیکن فرضیت جو ہے وہ ایک حج کے ساتھ ہے۔ ناظرین کرام، آپ جانتے ہیں کہ دین اسلام کے اندر ہمارے بہت سارے اعمال ایسے ہیں کہ جو پچھلے انبیاء کرام کی سنتیں اس میں شامل ہیں، اور بہت سارے احکامات وہ ہیں کہ جو پچھلے انبیاء کرام کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرض کیے تھے، ہم پر بھی فرض ہے، اسی میں سے ایک حج ہے۔ آپ یقیناً جانتے ہوں گے کہ، اور آپ نے سنا بھی ہوگا، بحیثیت مسلمان آپ اچھے سمجھتے ہیں کہ رب العزت نے مکہ مکرمہ کی جو آج آبادی بہت ہی زیادہ گنجان ہو گئی ہے اور مکہ حرم بہت بڑا ہو گیا ہے اور لاکھوں کی تعداد میں لوگ وہاں پر آتے ہیں، بیٹھتے ہیں، الحمدللہ سارا فریضہ انجام دیتے ہیں، لیکن ذرا سا خیال کیجئے، آج سے 4000 سال پہلے یہ بالکل فلیٹ زمین تھی اور چاروں طرف پہاڑ تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے حکم دیا کہ آپ شام سے ہجرت کریں اور اسماعیل علیہ السلام کو وہاں پر ہاجرہ کو چاہ کر چھوڑائیں مکے کی وادی میں۔ یہ پہلی ہجرت تھی ایک نبی کی، اس طریقے سے کہ ایک مقام سے اس مقام پر جا رہے ہیں۔ حضرت ہاجرہ حضرت اسماعیل علیہ السلام یہاں پر آ گئے، واقعہ سب آپ کے ذہن میں ہوگا، اور کچھ عرصے کے بعد جب یہاں پر ابراہیم علیہ السلام بھی چلے گئے تو اسماعیل علیہ السلام اور حضرت ہاجرہ بالکل اکیلی تھی، پانی ختم ہو گیا تھا۔ پانی جب ختم ہو گیا تو سیدنا ہاجرہ جو ہیں وہ پانی کی تلاش میں، جہاں اس وقت سمجھ لیں کہ بیت اللہ شریف ہے، وہاں سے اگر آپ صفا کی طرف جائیے اور مروہ کے جائیے، یہ پہاڑیاں تھیں چھوٹی چھوٹی تھی۔ اب تو ظاہر سمجھ آتی نہیں کہ پہاڑی کیسی ہوگی، لیکن چھوٹے چھوٹے ٹیلے آپ سمجھ لیجیے تھے، کوئی پہاڑی بھی نہیں کہنا چاہیے، کیونکہ پہاڑی تو چاروں طرف تھیں، بڑی بڑی پہاڑیاں، غار ہرا تھا، غار سور چاروں طرف نظر آتا ہے، لیکن چھوٹے ٹیلے سمجھ لیے تھے، اور یہ میدان تھا جہاں اس وقت بیت اللہ شریف ہے۔ تو سیدنا ہاجرہ جو ہے وہ ایک صفا جو پہاڑی جو بیت اللہ شریف کے قریب ہے، تو جنوب مشرق کے اندر ہے، اس میں چڑھ گئیں اور چڑھنے کے بعد تلاشیا پانی کو، پانی نہیں ملا۔ پانی جب نہیں ملا تو پھر وہ دوسری پہاڑی جو سیدھی آگے جا کے 1 کلومیٹر کے آگے جا کر مروہ کے نام سے ہم جانتے ہیں اس کو، جس سے قرآن نے کہا الصفا والمروہ من شعائر اللہ، ان صفا مروہ کو اللہ نے اپنا شعائر بتایا ہے، اللہ کی نشانی بتایا ہے، اللہ کی آیت بتایا، آپ نے خود نے بتایا کہ یہ شاعر ہے۔ تو صفا سے وہ مروہ جانے لگی۔ اچھا، بیچ میں تھوڑی کھائی تھی جسے ہم وادی کہتے ہیں، ویلی کہتے ہیں، چھوٹی سی ویلی تھی۔ اچھا، ویلی میں جب گئیں تو اسماعیل علیہ السلام نظر نہیں آ رہے تھے ان کو، جو جب دوڑ رہی تھی نا تو لیفٹ کو اسماعیل علیہ السلام لیٹے ہوئے تھے زمین پر، تو جب صفا سے مروے کی طرف گئیں تو نظر نہیں آیا، تو وہاں دوڑی ذرا سا ہلکا سا، مطلب کچھ جتنا، جیسی ویلی سے اوپر آئیں نظر آنے لگے وہ پھر چلنے لگی۔ تو یہ جو اندر ویلی کے اندر گئی تھی اس وجہ سے وہ نظر جب نہیں آیا تو وہ دوڑی۔ آپ سمجھ، اللہ رب العزت کی شان ہے، وہ تو اسماعیل علیہ السلام کو دیکھ رہی تھیں کہ وہ نظر نہیں آ رہے، تو وہ وہاں پہ دوڑی ہیں۔ پھر اس چکرا انہوں نے 6 چکر لگا لیے اور پانی نہ صفا سے نظر کہیں نظر آیا نہ مروہ سے کہیں نظر آیا۔ جب اتنا بہت گزر گیا، 7واں چکر جب لگا کر وہاں پہنچی
تو اچانک دیکھا کہ مروا سے نظر آیا ان کو اپنی طرف کہ وہاں کچھ لگ رہا ہے پانی آ گیا سرفیس کے اوپر. پھر وہ مروا سے صفا نہیں آئی بلکہ مروا سے سیدھی جو ہے بیت اللہ کی طرف چلی گئی, یعنی جہاں آج بیت اللہ ہے وہاں سے. اور جب وہاں کی دیکھا پانی ابل رہا ہے, یہ ایک اور نشانی آئی. ایک تو صفا مروا نشانی ہے, پھر وہ دوڑ رہی ایک نشانی ہے. ایک اور نشانی آئی کہ جب وہاں پہنچی اسماعیل علیہ السلام جو ہے وہ تو اپنی ایڑیاں رگڑ رہے تھے اور ساتھ میں پانی جو ہے وہ ابلنے لگا. آپ نے ایک منڈیر بنائی اور کہا ٹھہر جا زمزم. انہوں نے کہا زمزم یعنی ٹھہر جائے پانی, ٹھہر جا. منڈیر بنا کے انہوں نے پانی کو وہاں ایک جیسے چھوٹی بنا لی اور پانی وہاں پر آنے لگا. زمزم پانی کا وہ ایک کرشمہ قدرت ہے کہ جو انسان کی عقل سے بڑا ہے, یعنی زمزم کا پانی. اب یہ زمزم کا پانی کیسے نکلا, ہسٹری تو بہت لمبی ہے, کسی ایک موقع اکیلا اس پروگرام ہم کر سکتے ہیں اس کے اوپر. اتنا بتا چلوں کہ دو روایت ہیں. یا تو اسماعیل علیہ السلام کی جب انہوں نے اپنی ریڑیاں رگڑی, جیسے بچے روتے ہوئے رگڑتے ہیں, تو اس کے رگڑنے سے تراڑیں پیدا ہوئیں اس مقام پر اور پانی ابلنے لگا. ایک روایت یہ بھی ہے کہ اسماعیل علیہ السلام تشریف لائے, ظاہر ان کو کون بہلائے گا وہاں پر جب حاضر نہیں ہے. تو جب بہلانے آئے تو انہوں نے پر مارے تو اس پر کے لگنے سے زمین پر دراڑ پیدا ہوئی اور پانی پر آ گیا. یہ دونوں روایتیں حدیث میں موجود ہیں. حق ہے ظاہری بات, لیکن پانی تو نکلا ہی نکلا. اچھا پانی وہاں نکلا جہاں پانی کا نام نشان نہیں تھا, یعنی پوری وادی کے اندر پانی کا نام نشان کہیں بھی نہیں تھا, دور دور تک نہیں تھا, میلوں دور تک نہیں تھا. نہ کوئی چشمہ تھا, نہ کوئی دریا تھا, کچھ بھی نہیں تھا. یہ پانی اس فقیر کی تحقیق کے مطابق سارا کا سارا پانی یہ وہ ہے جو ابراہیم علیہ السلام کی اسماعیل علیہ السلام کی اس مقام پر آنے سے 3-4 ہزار سال پہلے نوح علیہ السلام کا جب طوفان آیا تھا, طوفان نوح کا پانی, اور اللہ نے کہا تھا کہ اے زمین پانی نکل لے, تو اسی علاقے کے اندر یعنی پورا عرب کا علاقہ تھا اور پانی بہت تھا, وہ سارا کا سارا پانی اللہ کے حکم سے زمین نے نگل لیا. اب نکلا کیسے, یا تو اندر جذب ہو جائے یا بڑی بڑی دراڑیں پڑے پانی اندر چلا جائے گا. تو اللہ رب العزت کی قدرت ہے اور وہ سارا کا سارا جو ہے وہ پانی اندر چلا گیا. انشاءاللہ میں اس کی تفصیل آپ کو زمزم کی اصطلاح سے کسی پروگرام میں تفصیل بتاؤں گا. بہرحال یہ ایک بہت بڑی نشانی ہے اور آج تک نشانی ہے کہ 4000 برس سے وہ پانی کا چشمہ پانی دے رہا ہے اور پانی ختم نہیں ہو رہا ہے اور پانی کا پریشر بھی قائم ہے. یہ بھی بہت بڑی نشانی ہے اللہ رب العزت. اب پانی آ گیا یہاں پر. اچھا یہ پانی سمجھ لے ایسا ہوا کہ ابھی بیت اللہ بنا نہیں ہے, بیت اللہ بھی بنا نہیں ہے, لیکن جب بھی کوئی گھر بنایا جاتا ہے, اب سب جانتے ہوں گے جب بھی کہیں دنیا میں گھر بنایا جائے گا پہلے ایک انڈر سٹور پانی بنتا ہے, پانی کا واٹر ٹینک بنایا جاتا ہے تاکہ پانی آئے گا, کیوں پھر مٹی پانی سے جو آپ مکان بناتے ہیں. اللہ رب العزت نے بھی دیکھیے ابراہیم علیہ السلام کب آئیں گے, اور آنے سے 4000 سال برس پہلے انڈر ٹینک جو ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے قائم فرما دیا کہ جب وہ آئیں گے ہم کھول دیں گے پانی. اسماعیل علیہ السلام آئے, انہوں نے اپنی ایڑی سے نل کا کھول دیا, سمجھ لیا پانی پر آ گیا. اب جب پانی پر آ گیا, اب ظاہر بتائیے ایک کام ہو گیا. کچھ عرصے کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پھر بشارت ہوئی, اللہ تعالیٰ سے حکم ہوا کہ اب آپ جائیے اور میرا گھر بنائیے, میرا گھر بنائیے وہاں جا کر. اب ابراہیم علیہ السلام جب یہاں تشریف لاتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ یہاں تو گھاس بھی آ گئی ہے, پودے بھی آ گئے ہیں, درخت بھی ہو گئے ہیں, سب ماشاء اللہ سمجھ گئے بھائی یہاں تو پانی وانی جب آ گیا ہوگا. تو دیکھا کہ پانی زمزم بھی موجود ہے. ایک حدیث بتا دوں, حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع فرمایا کہ اگر بی بی حاجرہ زمزم زمزم نہ کہتی, ٹھہر جائے تو یہ پانی پورے امت کے لیے ہر جگہ پہنچ جاتا, سب کے لیے گھر میں پہنچ جاتا. لیکن ظاہر بات ہے کہ وہ پہنچتا ابھی بھی گھر میں. حدیث صحیح ہے. آج کون سا گھر ہے جس گھر کے اندر زمزم نہیں پہنچتا؟ وہ بات لے ہم ٹینک میں لے کر آتے ہیں, بوتل میں لے کر آ لے کہ پہنچتا تو ہے نا, حضور حدیث حق ہے. اب ابراہیم السلام آئے, ابراہیم السلام نے یہ مکان بنایا جس کو بیت اللہ شریف کہتے ہیں. اب بیت اللہ شریف خود ایک بہت بڑی نشانی ہے, لیکن اس کی نشانی میں ایک نشانی اور ہے. وہ یہ ہے کہ جب وہی ظرف ابراہیم القواعد من البیت باسماعیل,
جب ابراہیم اور اسماعیل جو ہے وہ گھر کی نیویں بنا رہے تھے، چڑھا رہے تھے یا دیواریں بنا رہے تھے، اس بنانے میں جب ابراہیم علیہ السلام جتنی ہائٹ ہوگی اس ہائٹ تک انہوں نے اینٹیں لگا دی، پتھر کی لگا دی. اس کے بعد اب اوپر کیسے ہاتھ جائے گا؟ وہاں پہ کوئی مچانے بنی نہیں تھی، کوئی لکڑی نہیں تھی وہاں پہ کہ مچانے بنا کے کام کیا جائے. اللہ رب العزت نے جبرائیل السلام کے ذریعے ایک پتھر بھجوایا. وہ پتھر جو ہے وہ وہاں آیا اور ابراہیم السلام جب اس پتھر پر کھڑے ہوئے اور مزید اوپر انہوں نے جانا چاہا تو وہ پتھر خود بخود ایک لفٹ کی طرح اوپر ہوتا چلا گیا. تو یہ جو مقام ابراہیم کا پتھر ہم جا کے زیارت کرتے ہیں یہ جنت سے آیا. اور اگر بالفرض کوئی اس کو نہ بھی مانے جنت سے آیا، بھائی وہ پتھر ہوا ہے جس سے ابراہیم علیہ السلام کے قدم لگے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنی ایک مزید نشانی بتایا کہ اس کو اپنے مصلی بنا لو. قرآن میں فرمایا ہے اسی کو، یعنی اب یہاں مصلی بن گیا یعنی جائے. تو اب ابراہیم علیہ السلام جب پتھر پہ کھڑے ہوئے اور ہوتے گئے اور اس طریقے سے وہ جگہ شفٹ کیا، پھر اوپر آئے، اس طریقے سے انہوں نے اس گھر کی 4 دیواریں بنا دی بغیر چھت کے. یہ پہلا گھر تھا. اگرچہ اس سے پہلے بھی حضرت آدم علیہ السلام اسی مقام پر گھر بنا چکے تھے، اور جب نوح علیہ السلام کا طوفان پانی کا آیا تھا نوح کے زمانے میں، تو اس طوفان میں اللہ تعالیٰ نے اس کو ایز اٹ از اوپر اٹھا لیا تھا، اور اٹھانے کے بعد ظاہر بات ہے اوپر اٹھا لیا اس نے اور پانی جو ہے پورے آ گیا تھا. تو ابراہیم علیہ السلام نے جب اس طریقے سے اس پتھر کو پتھر پہ کھڑے ہوئے تو اللہ رب العزت نے اس کو بھی اپنی ایک نشانی بتایا، اور اللہ نے فرمایا کہ اب اس کو جو ہے تم مصلی بنا دو. اب ایک نشانی اور، اب اتنی نشانی، ابھی نشانی اور بھی ہے لیکن میں ان 4-5 نشانی کے بعد اب میں تھوڑا سا اس کو کرنے جا رہا ہوں. حج کا آ گیا یہاں مقام. جب یہ 4 دیواری بن گئی اور ابھی نہ آدم ہے آدمزاد، وہاں پر بی بی ہاجرہ ہیں، یہ اسماعیل علیہ السلام ہے، یہ ابراہیم علیہ السلام ہے. یہ 3 افراد ہیں، چوتھا کوئی بھی نہیں ہے وہاں پر. چوتھا اللہ کی ذات یقیناً، لیکن بظاہر کوئی نہیں ہے. جب ہو گیا تو اللہ رب العزت نے ان کو حکم دیا کہ اے ابراہیم، اب میرا گھر بن گیا اور میرے گھر میں لوگوں کو دعوت دو کہ وہ آئے اور اس کا حج کریں. وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَىٰ كُلِّ دَامِرٍ يَأْتِينَ مِن كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ. یہ سورہ حج کے اندر 27ویں آیت کریمہ ہے. ابراہیم، اے ابراہیم، لوگوں میں حج کی عام ندا کر دو. اب ابراہیم علیہ السلام کہاں کھڑے ہوئے، اس میں بہت سارے اقوال ہیں. اقوال میں یہ بھی جبل ابو قیس قریبی ہے، یا کوہ صفا پہ کھڑے ہوئے، یا اسی پتھر جو ہے مقام ابراہیم کے اس پتھر پہ کھڑے ہوئے، یا کوہ صفا پہ کھڑے ہوئے. بہرحال کسی جگہ بھی کھڑے ہوگا انہوں نے اعلان جہاد کیا، انہوں نے اعلان حج کیا کہ اے لوگو آؤ اور اللہ کا حج کرو. اب سامنے تو ان کے کوئی بھی نہیں ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہ جب ابراہیم علیہ السلام نے آواز دی، یا تو مقام ابراہیم پہ کھڑے ہوئے یہ پتھر اوپر ہو گیا تھا، یا اگر جبل ابو قبیس کہتے تو وہ بھی اونچا تھا، باہر کوہ صفا پہ وہ بھی اونچا تھا. اور جب آپ نے آواز دی ہے تو حضور فرماتے ہیں کہ جتنے بھی لوگ اس وقت زندہ تھے، جہاں جہاں زندہ تھے، انہوں نے ابراہیم علیہ السلام کی آواز کو سنا. سمندر کے نیچے بھی، گہرے سمندروں کے اندر بھی وہ آواز سنائی دی گئی، اور جس نے سنا اس نے لبیک اللہم لبیک کہا. اب جو زندہ انہوں نے سن لیا، جو ماں کے پیٹ میں اس وقت بچوں کی شکل میں تھے انہوں نے بھی سنا، کیوں روح تو تھی اس کے اندر. اور جو باپوں کی پیٹ میں تھے، ہماری ارواح باپ کے پیٹ میں ہوتی ہے، کیونکہ جتنی بھی ذریت تھی اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی پیٹ میں رکھی تھی، اور پیٹ میں رکھے دنیا میں ان کو بھیجا تھا. تو ذریت نکلتی گئی، ہم ظاہر ہوتے. اب جتنے بھی ارواح اس وقت ذریت کی شکل میں پیٹوں میں موجود تھے باپوں کے، انہوں نے بھی سنا. یہ کیوں سنایا گیا؟ یہ اس لیے سنایا گیا کہ جب انسان اللہ رب العزت پھر سے وہاں لبیک کہا، کہ جب وہ لبیک کہے گا اس کو احساس ہوگا کہ میں کسی کے سامنے حاضر ہوا ہوں. دیکھیے، میں اس مقام پر آپ اپنے گھر میں بیٹھ کر اللہ کو پکارتے ہیں نا، اللہ سنتا ہے وہاں پر. اور حدیث میں آتا ہے جب ہم گھر میں یا کسی مقام پر بیٹھ کر لفظ ہم کہتے ہیں اللہ،
تو اوپر سے ندا آتی ہے لبیک یا عبدی. کتنا بڑا یہ ہمارے لیے اعزاز ہے مسلمانوں کے لیے. اگر سوچیں کہ ہم گھر میں ایک دفعہ پکارتے ہیں اللہ کو تو اللہ رب العزت ندا دیتا ہے لبیک یا عبدی میں حاضر ہوں. سوچئے گا, یعنی اللہ تعالیٰ اپنے آپ ہمارے ذہن کے اندر بات آ جائے کہ اللہ کا وجود ہمارے ساتھ ہے. نحن اقرب الیہ من حبل الورید قرآن نے کہا نا, تو یہی تو بات ہے. تو اللہ رب العزت ہمیں نظر نہیں آئے گا لیکن ہمیں احساس کرنا ہے کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے. بہرحال تو یہاں پر جب یہ بات ہو گئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ سب نے سنا, اور جس نے سنا اس نے لبیک اللہم لبیک. اب ہم جب بھی جاتے ہیں عمرے پر یا حج پر, ہمارے زبان پر یہی الفاظ ہوتے ہیں. ہم حرم میں جب کہیں گے لبیک اللہم لبیک, اب ہم اللہ سے کہہ رہے ہیں اے اللہ جو پکار ہم نے سنی تھی وہ پکار سن کر ہم حاضر ہیں تیرے پاس. اب یہاں بلائے ہیں کیوں؟ اس گھر میں بھی کام ہو سکتا تھا, ایسی بات تو نہیں ہے نا. جب اللہ کہہ رہا ہے میں تمہارے شہر سے قریب ہوں اور میں ہر جگہ موجود ہوں, لیکن یہاں کیوں؟ یہاں اس لیے کہ جب تم اپنے گھروں میں ہو اور گھروں میں تم نے ہماری اطاعت کی نہیں کی, کتنے گناہ کیے, کیا کیے, اب تمام جو تمہارے سر پر گناہ کا بوجھ آ گیا, اب یہ کیسے ختم ہوگا؟ اگرچہ یہاں سے بھی معافی مانگ کر ہو سکتا ہے, لیکن اللہ رب العزت وہاں اس لیے بلا رہا ہے. یعنی حج کا اصل مقصد کیا ہے؟ اللہ اس لیے بلا رہا ہے کہ آپ وہاں آئیے. ایک لفظ ایک میں سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں, بالمشابہ ملاقات کے لیے بلا رہا ہے. یعنی خون بات ہو سکتی ہے جیسے ہماری میسج دیری ہو سکتی ہے, لیکن جب ہم خود ملاقات کرنے جائیں تو ہمیں کتنا زیادہ احساس ہوتا ہے کہ بھئی ملاقات ہماری ہو رہی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اس ملاقات کے لیے بلایا. جب تم یہاں آؤ گے تو جیسے تم اپنے ماں کے پیٹ سے نکلے تھے پاک و صاف, جب تم میرے پاس آؤ گے اور یہاں آ کر مجھے پکارو گے تو میں وعدہ کرتا ہوں کہ تمہیں ایسے ہی پاک کر دوں گا جیسے تم ماں کے پیٹ سے پاک ہوئے, پیدا ہوئے تھے. تو حجاج کرام خوش نصیب ہوتے ہیں کہ جو حج کر لیتے ہیں, لیکن وہ حج مبرور ہوا ہی نہیں ہوا, اس کے لیے بہت ساری باتیں ہیں. صرف فارملٹی پوری کر کے حج نہیں ہوتا, صرف زبان سے لبیک کہہ کے نہیں ہوتا. انشاءاللہ اس کی آگے ہم تفصیل میں جائیں گے, لیکن اتنی بات بتا دوں, ذہن میں یہاں بھی رکھ لیں جو حجاج جا رہے ہیں یا میری بات سنیں گے دوران حج, آپ وہاں پر اللہ رب العزت کے اس پیغام پر پہنچ, اس اذان پر پہنچ رہے ہیں جو ابراہیم علیہ السلام نے دی تھی. ایک بات, اور اللہ رب العزت نے آپ کو اس کام کے لیے چن لیا کہ آپ یہاں آئیے اور یہاں آ کر مجھ سے معافی مانگ لیجیے, اور یہاں کی معافی 100% ہے. لیکن اس کے باوجود بھی 100% باوجود بھی وہاں پر ہمارے اندر کیا ہوگا؟ ساری بات نیت کی ہے. ہم حج کو جا رہے ہیں, کس نیت سے جا رہے ہیں؟ یا اسی نیت سے جا رہے ہیں کہ اے اللہ ہم نے جو کچھ دنیا میں کیا وہ کیا, لیکن آج ہم تیرے گھر آ رہے ہیں اور تجھ سے ایسی معافی مانگ کے جانا چاہتے ہیں کہ ہم دوبارہ وہ گناہ نہ کریں, تو ہمیں تو پاک صاف فرما دے. تو یہ موقع ملتا ہے ایک حاجی کو, اور حج کرنے کے بعد ظاہر بات ہے کہ جب وہ واپس آتا ہے تو معمولی انسان نہیں ہوتا. اس لیے معمولی نہیں ہوتا کہ وہ اب بالکل ایسی شکل میں آ رہا ہے جس شکل میں ماں کے پیٹ سے نکلا تھا. اب ظاہر جو معصوم بچہ معصوم ہوتا ہے, ٹھیک ہے نا, تو اب ظاہر ایک عمر رسید آدمی ہو اور وہ گناہوں سے پاک ہو جائے تو ہم کیا کہیں گے اس کو؟ ہم ولی کہیں گے اس کو, اللہ کا برکت بندہ کہیں گے. ولی کون ہوتے ہیں؟ ولی وہ ہوتے ہیں جو اپنے آپ کو گناہوں سے بچا کر رکھتے ہیں. اگر خدا ہو جائے فوراً توبہ کر لیتے ہیں, تاکہ ان کی یہ والی جو کتاب ہے نا, وہ یہ کتاب, اس کتاب میں کچھ لکھا نہ جائے. اس کتاب میں لکھنے سے بچانے کے لیے وہ فوراً توبہ کر لیتے ہیں. حج کے بعد یہ کتاب جو ڈیلیٹ کر دی جاتی ہے. کتنا بڑا اس کے لیے اعزاز ہوتا ہے, صرف یہ کتاب باقی رہتی. بلکہ اللہ کی شان تو یہ ہے, اگر آپ قرآن شریف پڑھتے ہوں گے, یقیناً ترجمے پڑھتے ہوں گے, حدیثیں پڑھتے ہوں گے, ایک جگہ اللہ فرماتا ہے کہ ہم جب کوئی سچی توبہ کرتا ہے نا, ہم نہ صرف گناہوں کو معاف کرتے ہیں بلکہ ان کی جگہ نیکیاں لکھ دیتے ہیں. تو حج پر جب جائیے تو اس ارادے سے جائیے کہ اللہ رب العزت کے آگے ہم جا رہے ہیں,
اس کے مہمان بننے جا رہے ہیں، اور وہاں پر کوئی عمل ہمارا اسلام کی، شریعت کے، دین محمدی خلاف نہیں ہونا چاہیے. کیا کیا اس سے پرہیز ہوگا، کیا کیا احتیاطیں ہوں گی، انشاءاللہ اگلے پروگرام میں آپ کو بتا دیں گے. تو فریضہ ہم پر ہے، ہر مسلمان پر زندگی میں ایک دفعہ، وہ مسلمان ہو، عاقل ہو، بالغ ہو، صاحب استطاعت ہو. صاحب استطاعت مطلب یہ کہ اس کا اتنا مال ہو کہ وہ مال ذریعے اپنا ٹکٹ بھی لے لے، چلا بھی جائے، وہاں خرچ کر لے، اور پیچھے جو گھر میں اس کی اولاد ہے یا بچے ہیں یا فیملی ہے اس کے لیے پورا ہو جائے. یاد رکھیے جیسے ہی اتنا مال آپ کے اوپر آپ کا آ گیا، میری بات سنیے گا غور سے، یہ نہیں ہے کہ میں 60 سال عمر حج کروں گا. استطاعت کے معنی یہ ہے کہ آپ کما رہے ہیں، نوکری کر رہے ہیں یا بزنس کر رہے ہیں، آپ کے پاس اتنا مال آ گیا کہ آپ کم از کم اکیلے حج کے تمام اخراجات پورے کر سکتے ہیں، اور پیچھے گھر میں آپ کے مہینے بھر کے لیے، فیملی کے لیے پورا راشن موجود ہے، کوئی پرابلم نہیں ہوگی. اس لمحے آپ پر حج فرض ہو گیا. اب آپ انتظار مت کیجئے کہ یار اگلے سال میں جاؤں گا یا اس کے اگلے سال جاؤں گا. جس دن سے حج فرض ہوگا نہ کرنے تک گنہگار آپ ہوں گے. مثلا نماز ہے فرض، آپ نے ظہر کی نہیں پڑھی، گناہ ہو گیا. عصر نہیں پڑھی، گناہ ہو گیا. مغرب نہیں پڑھی، گناہ ہو گیا. ہو گیا نا گناہ. اسی طریقے سے استطاعت جب ہو گئی آپ کی حج پر، آپ کے اوپر فرض ہو گئی، استطاعت آ گئی، حج فرض ہو گیا. حج کی فرضیت آپ کے مال کے اوپر ہے. آپ چاہے سروس کر رہے ہو چاہے بزنس، میں نے بتا دیا فارمولا بہت مشکل نہیں ہے. اتنا روپیہ، مثال تو آج کا مان لیں 5 لاکھ آج کا خرچ ہے حج کا، آپ کو 5 لاکھ بھی ہیں بچے ہوئے، گھر میں پیچھے آپ 5 لاکھ چھوڑ کر جا رہے ہیں بچوں کے مہینے بھر کی کفالت کے لیے، کوئی پرابلم نہیں ہوگی. 10 لاکھ. اب 10 لاکھ آپ کے پاس ہے اور آپ نے حج نہیں کیا، آپ گنہگار شروع ہو جائیں گے. لہذا فرضیت کو فوراً ادا کریں، اس سے پیشتر کہ لمحہ موت آ جائے اور ہم بغیر حج کے چلے جائیں، اور اللہ پھر ہم سے پوچھے کہ تم صاحب استطاعت تھے اور تم نے حج نہیں کیا، پھر ہماری پکڑ ہوگی. تو اللہ تعالی ہمیں اس فریضے کو انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.